سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک دیہات سے نوجوان کام کاج کے لیے آیا تو وہ سلطان محمود غزنوی کی خدمت کرتا رہا اور اچھی خدمت کرتا رہا تو اس کی خدمت سلطان محمود غزنوی کو پسند آ گئی۔ محمود غزنوی نے اس نوجوان کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، اپنا قریبی بنا لیا۔ جب سلطان نے ایک دیہات کے لڑکے کو، ایک اجنبی غریب آدمی کو اپنا مقرب بنایا، قریبی بنایا، تو جو پہلے سے وزیر بنے ہوئے تھے، مشیر بنے ہوئے تھے، جو قریبی تھے، ان کو جیلنس ہونے لگی۔ وہ اس سے حسد رکھنے لگے کہ ہم اس سے اچھے ہیں تو اس عام سے آدمی کو، غریب آدمی کو، دیہاتی کو اپنا مقرب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا اگر موقع ملا تو ہم بادشاہ سے یہ بات کریں گے، پوچھیں گے۔ تو ایک دفعہ ان وزراء نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ہم حسب میں اچھے، نسب میں اچھے، عقل میں اچھے، علم میں اچھے، عادات میں اچھے، تو اس دیہاتی نوجوان کی کیا ضرورت تھی؟ نہ اس کا کوئی حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ علم ہے، نہ دولت ہے، تو اس کو بادشاہوں کے گھروں میں رہنے کا، ادب کا پتہ بھی نہیں ہے، تو کیا ضرورت تھی اس کو اپنا مقرب بنانے کا؟ بادشاہ سلامت نے فرمایا تو اس کا جواب میں آپ کو کبھی دوں گا۔ تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا پھل تھا، تو اس کی ڈلیاں کر کے اپنے مقربین کو ایک ایک ڈلی دے دی، فرمایا یہ کھاؤ۔ تو جس نے بھی اپنے منہ میں ڈالا اس کو چکھا تو وہ کڑوا تھا، تھو تھو کر کے ڈال دیا۔ پوچھا کیوں؟ یہ تو بادشاہ سلامت، یہ بہت کڑوا ہے۔ دوسرا، تو نے کیوں نہیں کھایا؟ یہ کڑوا ہے۔ تو نے کیوں نہیں کھایا؟ یہ کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا وہ نوجوان عیاش جو تھا، وہ دیہاتی لڑکا جو تھا، وہ مزے سے اس کو کھا رہا ہے۔ تو پوچھا عیاش، یہ ڈلی میٹھی ہے مزے سے جو اس کو کھا رہے ہو؟ تو عیاش نے کہا بادشاہ سلامت، ہے تو کڑوی، میٹھی تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اتنے دن میں بادشاہ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں کھاتا رہا، تو اب اگر بادشاہ کے ہاتھوں سے کڑوی چیز مل گئی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دینا، پھینک دینا میرا دل نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے میں اس کو کھا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر بادشاہ نے کہا کہ اپنے مقربین جو اس سے عیاش سے حسد کرتے ہیں، ان کو کوئی ایسا سبق سکھانا چاہیے، ان کو پتہ چل جائے کہ عیاش کیا چیز ہے، وہ بادشاہ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے سب کو بلایا اور ایک اچھا سا ہیرا منگوایا اور ہتھوڑا منگوایا، وزراء کو دیا، ایک وزیر کو دیا، فرمایا کہ آج میں آپ کا عقل کا امتحان لوں گا۔ تو وزراء خوش ہونے لگے، ہم تو عقل والے ہیں، علم والے ہیں، تو آج یہ تو مارا جائے گا عیاش، اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کو دیا، یہ ہیرا ہے اور یہ ہتھوڑا ہے، اس ہیرے کو توڑ دے۔ تو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑی قیمت ہے اس کی اور خوبصورت ہے، اور کہیں بھی اس کو کہیں کوئی سکریچ نہیں ہے، اچھا ہیرا ہے، اس ہتھوڑے کے ساتھ توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ ہنسے اور فرمایا دوسرے کو دو۔
تو اس نے کہا کہ شاید میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، خوش ہونے لگا۔ دوسرے نے بھی یہی جواب دیا، بادشاہ سلامت یہ قیمتی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی جواب دیا، چوتھے نے بھی، یہ سارے یہی جواب دیتے رہے۔ جب بادشاہ نے وہ ہیرا اور ہتھوڑا ایاز کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کہ ایاز اس کو توڑو۔ تو ایاز نے وہ ہیرا اور ہتھوڑا لے کر ہیرے کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر ہتھوڑا مارا تو وہ ہیرا ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو وہ ذرا ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے۔ دیکھیں اب اس کا گوار پن ظاہر ہو گیا، اس کی جہالت ظاہر ہو گئی کہ دیہات کے رہنے والا بیوقوف اس نے ہیرا توڑ دیا ہے۔ اب اس کو بادشاہ دیکھے گا، اس کا پتہ چلے گا۔ تو سلطان محمود غازی امینی نے ایاز کی طرف دیکھا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز ہیرا توڑ دیا؟ ایاز نے کہا، جی بادشاہ سلامت ہیرا توڑ دیا۔ کیوں توڑ دیا؟ اتنی قیمتی تھا تو نے اس کو توڑ دیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت جب آپ نے میرے ہاتھ میں ہتھوڑا اور ہیرا دیا تو میرے پاس دو آپشن تھے، دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ میں ہیرے کو توڑ دوں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں آپ کا حکم توڑ دوں۔ تو ایک چیز کا توڑنا لازمی تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس ہیرے کی قیمت کہاں، اس جیسے سینکڑوں ہیرے تو آپ کے حکم پر قربان، تو میں نے آپ کے حکم کو زیادہ قیمتی سمجھا اس ہیرے سے۔ تو اس لیے آپ کا حکم اس جیسے سینکڑوں ہیروں سے بھی زیادہ ہے، تو میں نے اس ہیرے کو کم قیمت سمجھ کر زیادہ قیمت والی چیز کو بچا لیا، کم قیمت والی چیز کو میں نے توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، دیکھو یہ کتنی عقل ہے اس کے اندر، تمہارے اندر کتنی عقل ہے۔ فرمایا، کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ عقل آ جاتی کہ ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اور کن چیزوں کے بدلے میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں یا کن چیزوں کے بدلے میں توڑ رہے ہیں۔ اس دنیا کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں۔ کاش کہ ایاز جیسی عقل ہمارے پاس آ جاتی۔ تو ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، ان وزراء میں سے ایک معترض نے بادشاہ کے پاس آ کر شکایت لگا دی کہ بادشاہ سلامت وہ جو آپ کا چہیتا غلام ہے نا، آپ کا چہیتا جو مقرب جو قریبی آدمی ہے ایاز، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے دربار سے آپ کی سلطنت سے ہیرے اور جواہرات چرائے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس صندوق کو صبح بھی دیکھتا ہے اور اس صندوق کو شام کو بھی دیکھتا ہے، کھول کر اس کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، صبح بھی شام بھی، اور چابی بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ سلطان بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ، ایاز کہاں ہے؟ ایاز کو بلایا، ایاز آ گئے سلطان بادشاہ کے پاس۔ پوچھا، ایاز آپ کے پاس کوئی صندوق ہے؟ جی بادشاہ سلامت میرے پاس صندوق ہے، کیا آپ اس کو صبح شام کھول کر دیکھتے رہتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت صبح شام کھول کر دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کی چابی آپ کے پاس ہے؟ جی بادشاہ سلامت چابی بھی میرے پاس ہے اس کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چابی دو اس کی۔ تو ایاز نے چابی دے دی۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اس صندوق کے پاس، اس صندوق میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، اس میں جو کچھ بھی ہے۔ تو ایک آدمی گیا، اس صندوق کا تالا کھولا، اندر دیکھا، ایک کپڑوں کا جوڑا پرانا رکھا ہوا ہے اور ایک جوتا پرانا رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا؟ تو وہ آدمی ان کپڑوں کے سوٹ کو، کپڑوں کے جوڑے کو
اور اس جوتے کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے. اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی صندوق میں یہی رکھا ہوا تھا. تو بادشاہ نے یاد سے پوچھا یہی رکھا ہوا تھا؟ تو پھر آپ اس کو صبح شام کیوں دیکھتے ہو؟ دیکھتے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ایاس نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا بڑا غریب تھا. اس وقت میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا اور یہ تہمت باندھی ہوئی تھی اور یہ جوتا پہنا ہوا تھا. پرانا پھٹے کپڑے تھے، پرانے پھٹا جوتا تھا. اس وقت میں آیا تھا تو آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی نے مجھے اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھا جوتا پہن لیا میں نے، اچھا خاصا کھانے پینے لگا میں. تو اس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میری اوقات تو وہ تھی، بادشاہ نے مجھے کتنا نوازا. اصل میں اپنی اوقات کو یاد کرتا تھا کہ بادشاہوں کی نعمتوں میں آ کر اپنی اوقات کو نہ بھول جانا کہ میں کیا تھا اب کیا ہو گیا ہوں. اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے بادشاہ سلامت میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ کاش ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رہتی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس آ جائیں، اللہ تعالی ہمیں دولت دے دے تو ہمیں اپنی اوقات بھول جاتی ہے، ہم کیا تھے اور کیا نہ تھے. کاش کہ ہمیں بھی اپنی اوقات یاد ہوتی.